اس کے معیار اٹل ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں قومیں بنایا اور قبیلے بنایا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ لیکن قومیں قبیلے برتری کا سبب نہیں ہے۔ برتری کا سبب کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے پاس زیادہ احترام والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اور اللہ کو نہ بتانا کہ نہیں یا اللہ اور بھی کوئی طریقے ہوں گے، ان اللہ علیم خبیر، اللہ کو سارا علم بھی ہے، ساری خبر بھی ہے۔ لہذا اللہ کو اور معیار بتانے کی کوشش، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اتقا زیادہ تقوی والا، اکرم زیادہ احترام والا۔ صلوات پڑھیے محمد والی۔ واپس آتے ہیں آیت نمبر 110 سورہ آل عمران کی طرف۔ فرمایا کہ یہ جو تم بہترین امت ہو اس کا سبب کیا ہے؟ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے بھیجا گیا ہے۔ اب یہ اللہ کی نگاہ سے اپنے آپ کو دیکھیے، جو اپنے آپ کو ہم میں سے رسول کا امتی کہتا ہے کہ سارے ہی کہتے ہیں، کس کی جرأت ہے کہ میں نہیں ہوں، لیکن جس نگاہ سے خدا دیکھتا ہے اس امت کو، یعنی دیکھنا چاہتا ہے، اس نگاہ سے دیکھیے، قرآنی نگاہ سے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جنہیں بھیجا گیا ہے، کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ یعنی تمہارے کندھوں پر بشریت کی ذمہ داری ہے اصلاح کرنے کی، خود ہی ڈنگے پھر رہے ہیں، ایسے بن گئے ہیں کہ کوئی نیڑے نہ آئے دوسرا جو ہم اسلام پیش کر رہے ہیں اپنے اعمال سے۔ دنیا بھاگ رہی، دنیا کے بھاگ رہی، اپنی نوجوان نسل اعتراض کر رہی ہے یہ کیسا دین ہے۔ لیکن اللہ کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا۔ کیا کرتے ہو تم؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم یہ کام کرتے ہو۔ تم اگر دیکھو کہ جو نیکی ہونی چاہیے نہیں ہو رہی، تم نہیں کہتے کہ اساں اپنی قبر جانا تے نہ اپنی قبر جانا، تم وہ نہیں ہو، تم وہ کام کرتے ہو جس سے نیکیاں وجود میں آئیں، وہ چیزیں نظر آئیں جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے پلان کرتے ہو، اس کے لیے انویسٹ کرتے ہو، انفاق کرتے ہو، اس کے لیے ماحول بناتے ہو، ادارے بناتے ہو۔ توجہ کر، امر بالمعروف صرف زبان سے بولنا نہیں ہے، پورا پلان ہے۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکرات، گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے روکتے ہو۔ کربلا کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، بس۔ خود امام حسین کا کلام، وارث قرآن، وارث انبیاء حسین، یہ آیت کہہ رہی ہے نا، کیا کہہ رہی ہے؟ تم بہترین امت ہو کہ جو لوگوں کی اصلاح کی ذمہ دار ہے۔ اب تمام انسانیت کے پاس کے لیے یہ امانت ہدایت تمہارے پاس ہے، تم نے پہنچانی آگے۔ کبھی اس نگاہ سے دیکھا ہم نے اپنے آپ کو؟ جب یہ نگاہ ہوگی پھر ہم دنیا انسانوں کو اور نگاہ سے دیکھیں گے۔ ابھی تو بندہ یہ کہتا ہے کہ سارے دوزخ میں جائیں تو اچھا ہے، جنت میں جگہ نہ کام ہو جائے، میری پراپرٹی میں کوئی کمی نہ آ جائے جو اللہ نے جنت میں مجھے دینی ہے۔ تمہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا۔ آپ امام حسین علیہ السلام کو دیکھیے، اپنے زمانے میں امام، ہر امام اپنے زمانے میں دین کی حفاظت کا، شریعت کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ قرآن کے احکام پر عمل کا سب سے بڑا ذمہ دار حسین ہے۔ کوئی نکلے یا نہ نکلے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے، حسین نکلیں گے۔
سمجھے حسین کیوں نکلے. لفظ بھی دیکھی آیت کے. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اخرجت للناس. اخرجت خروج سے ہے. ٹھیک ہے. امام کے لفظ کیا ہے؟ انما خرجتو، میں صرف اس لیے خارج ہوا ہوں، نکلا ہوں. لفظ ہوئی کس لیے نکلا ہوں؟ لطلب الاصلاح فی امت جدی. میرے جد کی امت میں جو فساد آ گیا اس کی اصلاح کے لیے نکلا. یہ ہے معنی کہ جو فرمایا یہ قرآن سے جدا نہیں ہو. تو میں نہیں سمجھ آ رہا یزید کو نہی عن المنکر کرنا ضروری ہے. اب دیکھیں فریضہ یہ کتنا بڑا ہے کہ حسین نے کتنی بڑی قربانی دے دی. نہی عن المنکر پر کمپرومائز نہیں کیا. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اخرجت للناس کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. حسین کیا فرما رہے ہیں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد، میرا ارادہ یہ ہے ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر. میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں اور نہیں عن المنکر کرنا چاہتا ہوں. اور یہ کام کر کے وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّ رسول اللہ و ابی علی ابن ابی طالب. اور اس امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے راستے پہ چل کر اپنے نانا کی سیرت اور اپنے بابا علی کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں.